جی السلام علیکم پیارے دوستو، آج موسم پھر ٹھیک ہے، شکر الحمدللہ۔ اور ایک بچپن میں یا جب ہم پاکستان میں تھے تو ایک محاورہ سنتے تھے کہ یورپ میں رن کم اور موسم کا کوئی اعتبار نہیں، وہ یورپ میں جب آئیں گے تو وہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ واقعی ان تینوں چیزوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ باقی صورتحال ہے آج دل چاہا تھا کہ بہت سارے ہمارے دوست ہیں جو صبح صبح سلام لکھتے ہیں اور ڈیلی وائز پیغام لکھتے ہیں، اور ڈیلی وائز ان کا جواب دینے کی کوشش بھی کرتا ہوں کہ ان کا جواب بھی دوں۔ آج میں نے سوچا وہ سب دوست جو ہمارے ہمیں سلام بھیجتے ہیں انہیں ہم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے کرتے ہیں اور ساتھ تھوڑی سی بات چیت بھی کرتے ہیں۔ ان میں بہت سارے دوست ہیں۔ اب ایک تو نعمان صاحب ہیں، نعمان صاحب ہیں انگلینڈ سے، وہ پچھلے دنوں میں ان کی طبیعت بھی خراب تھی، اللہ تعالیٰ انہیں صحت۔ دوسری ایک ملائیشیا سے ہمارے جو ملک صاحب ہیں، ملک منیر صاحب، ان کا ہارٹ کا مسئلہ ہوا ہے۔ دوست ان کے لیے انتہائی درد دل کے ساتھ دعا کریں، اور جتنے بھی بیمار بھائی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے۔ اور بہت سارے دوست ہیں، اور محترم اشفاق صاحب بھی ہیں جرمنی سے، وہ بھی ڈیلی وائز سلام بھیجتے ہیں۔ اسی طرح اگر میں نام لینا چاہوں تو ایک لمبی لسٹ ہے۔ بہرحال میں سب کو محبت برا میری طرف سے وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زبان میں رکھے، ان کے بچوں کو صحت دے، سلامتی دے، ان کے والدین اگر حیات ہیں تو ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اگر ان کے وفات پا چکے ہیں ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور باقی صورتحال ہے، میں نے سوچا کہ صبح صبح کوئی تھوڑی سی بات چیت بھی کر لیتے ہیں اور تھوڑا سا سلام بھی بھیج دیتے ہیں دوستوں کو محبت بھرا۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہر انسان کو آج جو دور چل رہا ہے نا، برابری کے رشتے ہونے چاہیے، برابری کے۔ جیسا کچھ چلتا ہے ویسے ہی چلنا چاہیے، یہ نہیں اگر آپ جھک کے چلیں گے دنیا آپ کو دبائے گی، اور دباتی ہے۔ یہ عام نارمل روٹین میں بھی ہے، اگر ملکی حالات ہیں ان میں بھی ایسے چلتا ہے، اور اگر دنیا اس میں جینا ہے نا تو پھر برابری کے ساتھ جینا پڑتا ہے، ورنہ آپ کو جو نیچا ہو کے نہیں جینے دے گا، کوئی بھی نہیں جینے دے گا، ہر کوئی مارے گا، ہر کوئی برا بلا کہے گا۔ اس کی صورتحال یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں میں انتہائی مجھے تو افسوس ہو رہا تھا کہ اور دیکھ کے ایک افسوس یہ تھا کہ وہ جو کینیڈا میں جو واقعہ ہوا ہے، جو وہ سکھ کمیونٹی کا اس کا قتل ہو جاتا ہے، اور قتل کی جب نشاندہی کرتے ہیں وہ ہندوستان کے اوپر وہ ڈائریکٹ اس کی جڑیں ملتی ہوئی نظر آتی ہیں، جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو کینیڈین جو وزیر اعظم کا تھا، بڑا سخت رد عمل تھا، انہوں نے ان کے سفیر کو فوری طور پہ جب وہ انویسٹیگیشن میں وہ صاف ظاہر ہو رہا تھا جو بھی صورتحال تھی، جو بھی ان کی معلومات تھی، انہوں نے فوری طور پہ انڈین سفیر کو جو کینیڈا سے فارغ کر دیا، ادھر سے بھیج دیا۔ اچھا، اس کے بعد ہندوستان نے کیا کیا؟ ہندوستان نے ویسے ہی کیا جیسا ایک برابری کے ملک کو کرنا چاہیے دنیا میں، انہوں نے اسی وقت کینیڈا کے سفیر کو باہر نکال دیا۔ یہ ہوتے برابری کے رشتے۔ اسی طرح جیسے یاد ہوگا کہ جب ہندوستان نے پاکستان کے اوپر جب اٹیک کیا تھا، اور جب ابھی لندن کا طیارہ گرایا گیا تھا، اس وقت جب وہ اٹیک کیا گیا تو فوری طور پہ جب رابطہ کیا گیا عمران خان سے، وزیر اعظم سے، کہ وزیر اعظم صاحب آپ کیا کرنا ہے، ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف، ہماری جو بہادر فوج ہے، جب انہوں نے جب وہ رابطہ کیا ہوگا، جو بھی صورتحال ہوئی ہوگی، جس نے بھی رابطہ کیا ہوا تھا، جس کور کمانڈر نے رابطہ کیا تھا یا جرنیل نے، جو بھی صورتحال ہے، انہوں نے کہا کہ اب کیا کرنا ہے، تو خان صاحب کو اسی وقت یہ فوری طور پہ یہ جواب تھا کہ جیسی وہ کارروائی کریں اس سے بڑی کارروائی کریں، فوراً جواب دیں، سوچنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اور بالکل ویسے ہی ہوا تھا، ابھی لندن کو مار گیا تھا اس کا جو طیارہ تھا۔ یہ صورتحال ہے، ایسے برابری کے ساتھ چلتے ہیں، اور جو ایسے نہیں ہوتے کہ خاموشی کے ساتھ جو بھی صورتحال ہے۔ باقی ابھی پچھلے دنوں میں ماشاءاللہ ویڈیوز وائرل ہو رہی تھی بہت زیادہ، میرے پاس فوراً سے پہلے آ گئی تھی ویڈیو، مگر میں پھر بھی آپ سوچتے ہیں کہ یار اپنا وہ پیٹ سے کپڑا اٹھائے نا تو اپنے پیٹ ننگا ہوتا ہے۔ وہ ہمارے ملک کا ہی معاملہ تھا، ہمارا ہی معاملہ تھا۔ وہ جو ہمارے محترم وزیر اعظم صاحب کاکڑ صاحب ہیں، وہ گئے تھے ماشاءاللہ، کینیڈا نہیں ادھر گئے ہیں، پیرس میں گئے ہیں، اور ادھر ایسے ہوٹل میں کھانا کھا رہے ہیں۔ غریب ملک کے وزیر اعظم صاحب، ان کے وفد ہے، کہ 300 جو یورو ایک کھانے کی جو پرائز ہے یار،
یہ صورتحال ہے. وہ پلین جو ہے وہ ایسے ہے جیسے وہ یلو ٹیکسی ہوتی تھی نا یار, کیا نام ہے اسے, اوبر کی ٹیکسی ہے, جدھر مرضی اس کا رخ کر لیں. وہ پلین کا رخ جی ادھر وہ پتہ نہیں پیرس کی طرف چلا گیا ہے, اور وہ پیرس گھوم رہے ہیں, پتہ نہیں امریکہ گئے تھے, امریکہ سے ادھر آ رہے ہیں. اور خان صاحب تھے وہ اب جب وزیر اعظم بنے بیچارے, جب وہ ہمیشہ سوچتے تھے میں ساتھ بھی کسی کو نہ لے کے جاؤں, میں پیسے بچا لوں, میں قوم کے پیسے بچاؤں, میں ملک کے پیسے بچاؤں. اور خان صاحب نے جو اتنا 3 سال میں جو بچت کر کے پیسے جمع کیے تھے, اپنے خزانے میں پیسے رکھے تھے, اپنے پاس ریزرو رکھے تھے, وہ سارے ہڑپ. اور اس کے بعد جو ہم سوشل میڈیا سے دیکھ رہے ہیں, جو سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں, آج وہ دور نہیں ہے جو پہلے والا کہ جو کہہ دیں وہ سن لیں. اور وہ ابھی بھی قرضے لیتے ہیں, اور سننے میں یہی آتا ہے کہ جو اربوں روپے ابھی بانٹے گئے ہیں. جب یہ آخری دنوں میں بھی جو بھی صورتحال ہے, یار ملک کا سوچیں, اپنے گھر کا سوچیں, اپنے بچوں کا سوچیں, اپنی نسلوں کا سوچیں. ایسے کام نہیں ہونے چاہیے جو ملک کے لیے نقصان دہ ہو. اور یہ جو صورتحال ہے کہ اکثر جو سوشل میڈیا پہ جو چل رہا ہوتا ہے, وہ خیر وہ چیز جو ہم سمجھتے کہ ہم چھپ کے کر رہے ہیں, آج ہر بندے کے پاس ویڈیو بنانے کے لیے ایک موبائل فون ہوتا ہے, جس کے ذریعے موبائل فون پہ ویڈیو بن جاتی ہے, ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے. ابھی وہ کل کی پھر ایک ویڈیو آئی ہے, وائرل ہوئی ہے, وہ اس میں یہ ہے کہ وہ خاقان عباسی صاحب کے علاقے میں جاتے ہیں, کوئی دوست ہیں, کوئی صاحب ہیں, تو وہ جا کے اعلان کر رہے ہوتے ہیں. جب جنتا, جب لوگ, جب وہ سارے آ کے بیٹھتے ہیں, ان سے وہ خطاب کر رہے ہیں, اور انہیں توجہ دلا رہے ہیں کہ آپ نے خاقان عباسی صاحب کو ووٹ دینا ہے, آپ نے فلاں صاحب کو ووٹ دینا ہے, فلاں کو دینا ہے. تو وہ جو صاحب ادھر بیٹھے ہوئے تھے سارے دوست, وہ کہنے لگے جو مرضی ہے ووٹ صرف خان کی ہے. اور یہ صورتحال ہے. ابھی عوام کے دلوں سے تو جو صورتحال ہے, خان کی محبت کو نہیں نکال سکتے. اس کی محبت کی وجہ سب سے بڑی یہ بھی ہے, ایک تو وہ سچ بولتا ہے, وہ ہیرا پھیری نہیں کرتا, وہ جھوٹ نہیں بولتا, اور وہ اپنی قوم کی خاطر آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھا ہے. کل خان صاحب کا پیغام بہت بڑا آیا تھا, وہ کہنے لگے اگر تو میں ایک سیاست کی خاطر مجھے اندر کیا ہوتا, اور یہ پھر میرے لیے جیل جو بڑی اذیت تھی, مگر میں ابھی اپنی غریب عوام کے لیے جیل میں گیا ہوں, اور یہ عبادت سمجھ کے گیا ہوں. جیسے نماز کا ٹائم ہوتا ہے, بندہ نماز پڑھتا ہے, قرآن کریم پڑھتا ہے, عبادت کرتا ہے خدا تعالیٰ کی. اس سے کہا کہ اس جو قید کو جو 22 کروڑ عوام کے لیے میں اپنی جیل میں بند ہوں, تو یہ میں عبادت سمجھ کے بند ہوا ہوں, مجھے اس کی کوئی تکلیف نہیں. اس سے پہلے سارے وزیر اعظم آپ نے دیکھے, میاں صاحب جب مشکل وقت آیا, جب جیل ہوئی, ٹھیک ہوئی, غلط ہوئی, جیسی بھی ہوئی, میاں صاحب نے بیماری کا بہانہ لگایا, یا بیمار تھے یا جو بھی صورتحال تھی. کیا خان صاحب کو بخار نہیں ہوتا ہوگا؟ کیا خان کو بیمار نہیں ہوتا ہوگا؟ کیا خان لوہے کا بنا ہوا ہے؟ نہیں, وہ بھی انسان ہے, اس کو بھی بیماریاں آتی ہوں گی, وہ بیمار ہوتا بھی ہوگا, وہ علاج کرواتا ہے, ملک سے علاج کرواتا ہے, باہر نہیں جاتا. وہ ملک میں علاج کے لیے لوگوں کے لیے ہسپتال بناتا ہے. اور پچھلے دنوں میں وہ بھی ایک انتہائی جو میاں صاحب جو میاں عباس صاحب کا جو بیٹا تھا, اس کی جب ڈیتھ ہوئی تھی, انتہائی تکلیف تھے, مراحل تھے. وہ بھی کہ سننے میں آیا کہ اتفاق اسپتال میں داخل تھا, مگر ادھر سے چھٹی کروا دی گئی. کچھ اس طرح کی ویڈیوز بھی آئی, جو کچھ اس طرح کے حقائق بھی تھے کہ دیکھیں جب اسپتال بنتے ہیں, وہ کسی پارٹی کا اسپتال نہیں ہوتا, وہ انسانوں کا ہوتا ہے. ادھر انسانوں کا علاج ہوتا ہے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ صرف نون لیگ کا ہے, یہ صرف پی ٹی آئی کا ہے, یہ صرف وہ جو مختلف پارٹیوں کے, ایسے نہیں ہوتا. جو ہسپتال ہوتے ہیں, ادارے ہوتے ہیں, ڈاکٹر ہوتے ہیں, ٹیچر ہوتے ہیں, وہ سب کے لیے ہوتے ہیں. مگر میاں عباد کے بچے کا وہ ٹریٹمنٹ بھی نہیں ہوا تھا. اس طرح بس تھوڑی سی باتیں کرنی تھی, اور میں نے سوچا صبح دوستوں کے ساتھ اس ایک ویڈیو بنائے. اس میں ایک تو محبت برا اسلام کے ان سارے لوگوں کو, ان سارے پیاروں کو, ان محبت برا اسلام کے, کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زبان رکھے, صحت دے, سلامتی دے, لمبی زندگی دے, اور پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے, تا قیامت رکھے. اور جو بھی شر پسند ہیں پاکستان میں, انہیں ختم کرے, اور پاکستان بھی ترقی کی راہوں پہ چلے. جیسے آج ہندوستان کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ چاند پہ چلا گیا, اس سے وہ جو سولر جو توانائی ہوتی ہے, جو سورج سے بجلی لیتے ہیں, اس کا سب سے بڑا پلانٹ لگایا ہے. وہ دلی میں کھانا جو بجلی فری ہے, دلی میں پانی فری ہے,
مختلف ایسی ترقی کی منازل طے کر رہا ہے. خدا تعالیٰ کرے پاکستان بھی ایسا منازل طے کرے. اور عمران خان نے جتنے اقدامات کیے تھے، جتنے جیسے اس نے لنگر فری کیا تھا، اس نے بینیفٹ دے رہا تھا، اس نے 4 لاکھ کا علاج فری کیا تھا، یہ 10 لاکھ کا، یہ ساری اقدامات جو ہے نا آئندہ جو بھی آنے والا ہے اس سے بڑھ کے کرنے چاہیے. تو پھر تو پاکستان پتہ چلے گا ترقی کی راہوں پہ جا رہے ہیں. اگر کوئی اور آئے گا، جیسے ابھی وہ رجیم چینج کے بعد ابھی جو حکومت ابھی آئی تھی شہباز شریف صاحب کی، جو بھی صورتحال تھی، انہوں نے کون سا کوئی ترقی کا کام کیا؟ انہوں نے 11 مہینے میں اپنے کیس معاف ہو گئے ہیں، ان کے گھر خزانہ خالی ہے، قرضے لے کے پھر سنا ہے بانٹ پوٹ دیے. یہ صورتحال ہے جو سوشل میڈیا پہ جا رہا ہے. پاکستان نے کون سا 13 مہینے میں، 11 مہینے میں یا 1 سال میں کون سے ترقی کی راہوں پہ چلے گئے؟ کوئی بھی نہیں گئے. عمران خان کو تو باتیں کرتے اس نے 3 سال میں کیا گیا؟ اس نے یار اور اس نے انسانیت کی خدمت کی، اور اس کی خدمت کی وجہ سے غریب کے منہ میں روٹی کا لقمہ گیا. اور اس کے بعد ایسے منصوبے بنائے تھے جو آئندہ آنے والے دنوں میں کام آنے تھے. گھر بنا رہا تھا، سب کچھ بنا رہا تھا. تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہی ملنے تھے نا. اس کی کوئی جادو کی چھڑی نہیں تھی کہ اسی وقت وہ کہتا بن جاؤ تو وہ بن جاتے. اس میں ٹائم لگنا تھا. مگر وہ جیسے بھی ہوا وہ انہیں اتار بھی دیا گیا. اور اس کے بعد ان سے پوچھا بھی گیا کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ، کہاں وہ گھر، کہاں وہ فلاں چیز، کہاں وہ فلاں چیز. وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہے سر. جو بھی صورتحال ہے ملیں گے اگلی ویڈیو میں. دوست دعا میں یاد رکھیں. تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. سر السلام علیکم.